اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ ٹھیک ہے اسی تیری درخواست مان لی کہ تو بھائی تھے آپ آئیں گا پولیس کے ذریعے نہیں آئیں گا تو آپ آئیے اور آپ آ کے جو ہے وہ آپ حاضر ہو جائیں اور فرد جرم لگوائیں تو کر جائیں مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. تو لیکن آپ نے 18 کو آنا ضروری ہے. اب بہن اتنے ٹرے لاہوروں اور اپنے قافلے کے ساتھ چلے لاؤ لشکر لے کے چلے. عادت رہ گئی نا پہلوان ڈر بڑا لگتا ہے خوف. اصل میں انسان کے اندر جو خوف ہوتا ہے نا وہ اس سے ایسی ایسی اوچھی اور چھوٹی حرکتیں کرواتا ہے کہ اس کا جو ہے نا زندگی میں پوری دنیا جو بدنامی ہو جاتی پڑھ کے. لیکن وہ بدنامی اس کو فیل ہوتی ہے جس میں کوئی شرم ہو کوئی حیا ہو. خواجہ اعظم کا تاریخی جملہ ہے. ویسے خواجہ اعظم جو ہے نا وہ ادروائز مجھے ان کے جو کردار ہے اس پر یا ان کا جو اس وقت بھی وزیر دفاع کا کوئی رول تھے نا روز شام کو بیٹھ کے ترجمان بڑھ جاتا ہے. تو مریم اورنگزیب نو گھر بھیج دیو پھر جی تہاڈے تو مریم تو نہیں ڈیفینڈ ہوتا تے تسی ترجمان بن جاؤ. تو ترجمان بن جاتے وزیر دفاع والی کہانی کوئی نہیں ہونا دی. لیکن میں ویسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ہیں لیکن حالت یہ ہے کہ عدالت نے بلایا تے بھائی کوئی 2000 بندہ لاہور لے کے ٹریا تے کوئی 2-3 ہزار بندہ جڑا نا KPK سے منگوا لیا. اور وہاں پر اب ایک اس وقت اسلام آباد پہ یلغار کی ہوئی ہے. جوڈیشل کمپلیکس جو ہے اس میں جناب گیٹ توڑ دیا اب تک انہوں نے. وہاں پہ FC کے ساتھ ان کی شدید قسم کی لڑائی جاری ہے. وہاں پر پولیس کے ساتھ لڑائی جاری ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مظاہرین جو عمران خان کے پرامن مظاہرین ہیں نا جنہوں نے گھروں بندوقاں نکلدیاں پیا آج نکلی ہیں حضور باقاعدہ بندوقیں نکلی ہیں ایٹومیٹک ویپنز نکلے ہیں اتوں شراب دیا بوتلیں نکلی ہیں اتوں پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے نکلی تھا. اپنا آفس تو ایک میرے دوست ملے مجھے اور میں نے پوچھا کدھر انہوں نے کہا زمان پارک. میں کہا بھائن تہاڈی ڈارلنگ تہاڈا لو تہاڈا جگر تہاڈی جان تے اتنے چلا گیا. اکھاں دا نور دل دی ٹھنڈک وہ اسلام آباد میں اس وقت مڑ پھیر ہو رہی ہے اتنے جاؤ ایتھے کر جا رہے اور نہیں وہاں پر کھڑے ہو کے ہم نے کہا دیپر دینا ہے اور بتانا کتنی تباہی ہوئی ہے. چادر 4 دیواری کا تحفظ جو ہے نا وہ پتہ نہیں تار تار کرتا پھڑ کے. ظاہر ہے کہ انہوں نے سودا پائے اتنے بھی کہتا ہے سچ بولنے سے تو پائے جان جاندی ہے. سچ بولنا آسان نہیں ہوتا حضور بڑا مشکل بڑا اوکھا کام ہوتا ہے. اور پھر سچ بول کے تے انہوں برداشت کرنا بھی بڑا اوکھا ہوتا ہے. ہاں سننے والے بڑا گراں گزرتا ہے سچ جو ہوتا ہے. باہر بات دوسری طرف چلی جاتی ہے. میں یہ کہوں کہ معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر پولیس کے اوپر فائرنگ ہوئی. IG اسلام آباد کہہ رہے ہیں فائرنگ سوری شیلنگ ہوئی معذرت آنسو گیس کی شیلنگ جو ہے پولیس کے اوپر ہوئی. بجائے دے کہ پولیس کرے وہ مظاہرین آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے. بندہ پوچھے ابھی یہ آنسو گیس کی جو یہ ساری چیزیں ہیں آنسو گیس پہلی بات تو یہ ہے کہ عام آدمی آپ خرید نہیں سکتا مارکیٹ سے. ٹھیک ہے آپ باہر سے امپورٹ نہیں کر سکتے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو لے لیا تو اس کو چلانے کے لیے ایک مخصوص گن ہوتی ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. وہ بھی عام آدمی نہیں چلا سکتا. اب یہ چیزیں عمران خان کے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ اب پائے نا اتوں ہی آئی ہیں جتوں عمران خان اور ان کے پالنار جس فتح کے ساتھ یہ ملا رہے تھے نا اسی کیڑے مکوڑے بھی انہوں نے پیروں نے خاک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے اتنے جا کے لوگوں نے ملایا PTI کے لوگوں نے ملایا وہ آپ اس دور کے ٹویٹس دیکھ لیں اس دور کی ان کی گفتگو سن لیں. بہت سارے PTI کے رہنے والے TV تے پہ گلا کرتے رہے کوئی دوسرا کرے تے پائن کھڑک کر کے تو اندے پرچے ہوئے ہون تے گاٹے لتھے ہون. لیکن ایتھے پائن چونکہ لاڈلا اس لیے لاڈلے کے تو 100 نخرے بھی برداشت ہوں گے یہ کو 100 گنڈے بھی کھانے ہیں 100 لتر بھی کھانے. یہ اس وقت عمران خان کا جو ہے نا وہ اسلام آباد میں یہ ناز نخرہ ہے. اچھا اب وہ ان کے پاس جناب وہ چیزیں موجود ہیں جو پولیس کے پاس ہونی چاہیے فوج کے پاس ہونی چاہیے. وہ چیزیں عمران خان کے پرامن مظاہرین جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں اور ان کے پاس تو آسانی سے اویلیبل ہے. اس لیے کہ معاہدے کے تحت ادھر لوگ ادھر آئے نا افغانستان چوں یہ وہی سر ساری کی ساری اس وقت جو گوریلا وار ٹائپ اس وقت اسلام آباد کے اندر گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے نا یہ ادھر ہی پہ آیا. اب انہوں نے جو شیلنگ کی ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں گری ہے اور جج ظفر اقبال کی عدالت میں دھواں بھر گیا بھائی. ٹھیک ہے اور میں آپ سے مزے کی بات بتاؤں کہ جج یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ پہلے آپ کو پتہ ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ پولیس جو ہے وہ گھر تک گئی اور آصف زرداری نے کہا تھا اگر بیڈ روم میں جا کے بستر کے نیچے دیکھ لیتے عمران خان لب جاتا. پہلے یہ گھر میں چھپے رہے باہر انہوں نے پہلے لیئر نمبر 1 تھی جناب ممی ڈیڈی برگر گروپ جو تھا اس کی. اس کے بعد لیئر نمبر 2 تھی جناب ذرا ہارڈ کور جو KPK سے بلائے ہوئے لوگ اور پھر نمبر 3 جو تھی خواتین تھی.
آخری لیئر تھی خواتین کی، اور ان کے پیچھے عمران خان چھپے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور اندر پھر وہ جو گلگت بلتستان کے جو ہے اپنا سی ایم صاحب، ان کے جو گارڈ شارڈ تھے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، کچھ لوگ چھتوں کے اوپر موجود ہوتے تھے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہاں پر ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اس کے باوجود عمران خان اپنے بیڈ روم کے اندر موجود تھے، وہاں پر چھپ جاتے. زرداری صاحب کے مطابق وہ بستر کے نیچے یعنی 4 بجے تھلے بھی لگ جاتے تھے پولیس آن تو بعد. اچھا اب کیا ہے، اب پہلے بیڈ روم تھا، پھر 4 پہ آئی، ہوں پائن گڈی چ لکیا ہے اور پیغام بھیجا ہے انہوں نے اب سے 1-2-4 منٹ پہلے جب میں ولاگ شروع کیا اسے کہتے لگ جائے. آقا فرد جرم لگنا بہت ضروری اس لیے ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. عمران خان کے لیے فرد جرم لگنے کا مطلب ہے مکمل پکی کچور قسم کی نااہلی اور پکی کچور قسم کی جیل. اگلے 2-3 مہینے دے وچ پائندہ بوریا بستر گول، کوئی بچا ہی نہیں سکتا. میں نے ایک وکیل سے پوچھا، میں کہا یار تسی بڑے فرد جرم تے کہندے ہو فرد جرم لگنی بڑی ضروری ہے. وہ نہیں لگے گی، انہیں تو 94 کیس کیتے ہیں تسی، تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ حکومتی وکیل تھا. یہ کیس آپ پڑھے تو صحیح. اس کیس میں تو حضور صرف ایک صورت میں عمران خان بچ سکتے ہیں. میں کہا کیڑی صورت میں؟ انہوں نے کہا یا وہ آپ فیصلہ لکھے یا مراد سے لکھے. بشرا بی بی بھی لکھے تھے عمران خان نے بچتا. اینا پکا کیس ہے، ٹھیک ہے. سیدھیاں شہواں نے جڑیاں اے بھائن نے لکائیاں نے اور چوری کی ہیں اور ثبوت موجود ہیں، اس میں تو بچتے ہی نہیں. اب عمران خان یہ سارا ٹوپی ڈرامہ جو 13 تاریخ سے شروع ہوا، 14 تاریخ سے، اور اب تک یہ جا رہا ہے، آج 18 تاریخ ہو گئی ہے، اسلام آباد تک، لاہور سے لے کے اسلام آباد تک، یعنی ایک کیپٹل سے لے کر ہمارے فیڈرل کیپٹل تک مسلسل جو بد امنی، گراؤ جلاؤ اور جوڈیشل کمپلیکس کے اتنے حملے، کدی لاہور ہائی کورٹ سے جناب فاتح انداز میں انٹری، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے اس بات کا کہ فرد جرم لگی تو میں کیا. اب وہ کیا کہہ رہے کہ میری حاضری قبول کرے. کاکا تیری حاضری کی قبول کر رہے ہیں، آپ وہاں پر پیش ہوں. آپ پیش ہوں گے تو حضور آپ کو فرد جرم کا پرچہ پڑھایا جائے گا کہ جناب آپ کے اوپر یہ جرائم ہیں جو لگائے جا رہے ہیں، یہ الزامات ہیں، یہ دفعات ہے، آپ ان کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہ کہے گا نہیں کرتے، 100% یہ کہے گا. اچھا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کیس شروع ہو جائے گا، اور کیس شروع ہوگا تو 1.5-2 مہینے فیصلہ ہے. یہ وکلا کہہ رہے ہیں. مجھے ظاہر ہے کہ میں کوئی وکیل نہیں ہوں، نہ مجھے اس بات کا علم ہے، لیکن میں آپ یقین کیجئے میں نے جتنے بھی وکلا سے بات کی ہے ان سب نے مجھے یہی کہا کہ چھیتی تو چھیتی فیصلہ ادا ہو جائے گا اور اس میں عمران خان کا بچنا نہیں ہے. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تسی اتھے جو بھائی نا انہوں عادت پی گئی. انہوں نے ہائی کورٹ نے بھی کیا دیا سر رش بڑا ہے، تسی اتنے جا کے لے لو، اتنے سٹاف بھیجیے، حاضری لوا لو. یاد کرے جب پہلے جسٹس طارق اقبال شیخ صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے تھے، کل بھی طارق اقبال صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے، جج صاحب بیٹھے رہے. اب ناز نخرے کا عالم دیکھیں یار، لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ججز بیٹھے رہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جناب اپنی پہلے فیصلے غلط قرار دے کے اگلا فیصلہ عمران دی مرضی کا لکھ رہا ہوئے، تے تھلے جڑا جج بیٹھا ظفر اقبال بہت ہی کوئی سٹرونگ نفس کا آدمی ہوگا ضرور، جڑا ہوں تک بال. اب میں اس سے زیادہ مزید فی الحال بات نہیں کروں گا. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان جو ہے اس کے ساتھ مزید کیا کیا ہوتا ہے. جو ہوگا ایمانداری کے ساتھ جو معلومات ہوگی آپ ساتھ شیئر کروں گا. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو.